Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 972. 14th of October 1982, wise in Bedfordshire, Seattle. کھٹ گھڑی پچھڑی رہنی رہے چورے تم جاگو مومن بھائی جی جاگی جاگی نے اپنا الکھ نے ارادو تم جاگو جاگو بھائیڑا رہنا وہانیاں جی کے تم چیتو مومن بھائی جی رہنا وہانیاں جی. مولانا حضرت امام پر صلوات المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. دینداروں، ہمارے ملبت کے اندر ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے اس بات کے اوپر بہت زور دیا ہے کہ صبح کے وقت لگ بھگ 2.5 سے 2.25 گھنٹے پہلے سورج نکلے اس کے پہلے صبح اٹھو، عبادت کرو اور اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کرو. صبح کا جو اٹھنا ہے وہ ایک اعلیٰ درجے کی انسان کی عادت ہے. مولانا حضرت امام فرمایا کہ صبح اٹھنا اور ہر روز اٹھنا یہ ایک ڈسپلن ہے اور بہت مشکل ڈسپلن ہے. امام نے ایسا بھی فرمایا ہے کہ جو صبح کی عبادت ہے وہ انسان کو تھکا دے، ایسی عبادت ہے. لیکن جو مومن ہیں، جن کو اپنی روحانی انتی کا خیال ہے، جن کو یہ چاہیے کہ موت کے بعد ہماری جو پروگرس ہے وہ پروگرس تھوڑی سی اس دنیا کے اندر بھی ہو جائے ایڈوانس میں، ان کے لیے کہ جن کو یہ خیال ہوئے کہ دنیا کے اس جیون کے اندر ہم اپنی روحانی ترقی اور انتی کریں، مولا فرمایا بیت الخیال ان لوگوں کے لیے ہے. اگر صرف شریعت ہی کی بات ہوتی، جیسے کہ ہمارے سنی مسلمان بھائی ہیں، وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہمارا فرض پورا ہو گیا. حضرت امام فرمایا ہم نے ایسا کبھی نہیں سمجھا. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان تھوڑے ٹائم کے لیے آیا ہے اور وہ تھوڑا ٹائم اس کو اس لیے ملا ہے کہ خدا نے جو کچھ بھی اس دنیا میں اس کے اوپر جو ذمہ ڈالی ان میں سے وہ پورا اتر کے خدا کے پاس جا کے اپنا حساب دے دے. حساب بگڑ کے برس پہلے، یعنی میں نے حساب بگڑ کے اس لیے کہا کہ لاکھوں برس ہو گئے کہ شاید کروڑوں برس ہوئے، مجھ کو خود کو پتا نہیں، لیکن ہر ایک انسان لاکھوں برس سے اس دنیا کے اندر چکر کھاتا ہے، گھومتا ہے، موت کے بعد پھر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد پھر مرتا ہے. یہ موت اور جنم کا چکر لاکھوں برس سے چالو ہے. اسی کو ہمارے پیروں نے گنانوں کے اندر 184 کا چکر کہا. قرآن شریف میں اسی چیز کو خدا نے اس طرح کہا کہ یہ دنیا بھی ایک قید خانہ ہے جس میں سے ہم کو باہر نکل جانا ہے. اگر انسان 2 گھڑی وچار کرے، جیسے کہ ہمارے امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ تم اکانت میں بیٹھ کے یہ خیال کرو بھلا تم دنیا میں آئے کیوں، تم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا. جب انسان ایسے خیالوں کے اوپر جائے گا تو اس کو یہ پتہ لگے گا
کہ میرے آنے کا دنیا کے اندر کوئی مطلب ہے، اور وہ مطلب کون سا ہے؟ دن گمایا فرتا ہی جتا انے رات گوائی سوئے بھٹ پڑیا ایسا جیونا بھائی ایسا نہ جیو کوئے۔ یہ فرمایا کہ صبح ہوئی، گھوم پھر کے کھا پی کے کار روزگار ویپار کر کے مطلب کہ دنیا داری کے اندر گزار دیا، رات کو کھانا کھایا اور سو گئے۔ اگر اسی کا نام جیون ہے تو پھر کا کہنا یہ ہے کہ بٹ پڑے ایسا جیونا، ایسا جیونا لعنت کی بات ہے۔ یہ تو جانور بھی جیتے ہیں اس طرح سے۔ امام سلطان احمد شاہ فرمایا کہ تمہارے میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ اگر تمہارے بال بچے ہیں تو جانور کے بال بچے ہیں، صبح ہوتی ہے تو جانور دانا پینا اور کھانا گھاس کے لیے جاتا ہے تو تم بھی صبح روزگار وغیرہ کرتے ہو، رات کو جانور سو جاتا ہے تم بھی سو جاتے ہو۔ تمہارے اور جانور میں فرق یہ ہے کہ خدا نے تمہیں سینس دی ہے، سمجھ دی ہے، اور تمہارے اوپر اس بات کا بوجھ ڈالا ہے کہ تم خدا تعالیٰ کا کام کرو، اور وہ کام یہ ہے کہ خدا کے نام کو دنیا میں پھیلاؤ، خود بھی اس کے اوپر عمل کرو۔ ہم آخرت میں سے واپس آنا نہیں چاہتے، لیکن انسان کو اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہوئے تو یا تو خدا اس کو واپس بھیجے، اور یا پھر خدا اس کو ڈیٹینشن میں ڈال دے، پڑا رہے۔ انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کا اور روحانیت کا خیال کرے، اور اس کے لیے پیروں کا کہنا یہ ہے اپنے من کو پاک کرو، اور پاک کر کے جو بدیاں برائیاں ہیں اس کو دور کرو۔ جیسے ان بدیوں برائیوں کو ہم دور کریں گے ہمارے اندر پالش ہو جائے گا ہمارا من، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر اس طرح سے ہمیں مولا کا دیدار ہوگا جیسے کہ سورج اگتا ہے۔ جی نرمل من کری سوییں آنے پانچ ماری نے کیجے پرکاش جم سورج اگے درشن پامیے تم اردا ماہیں جانو ہری پاس۔ نرمل من کری سوییں، اپنے انتکرن کو پوتر بناؤ۔ پانچ باری نے کیجئے پرکاش۔ پانچ کا جو اشارہ ہمارے بہت سے گنانوں میں ہے، وہ پانچ بدیاں برائیاں جو تمام گناہوں کے موڑ ہیں، کام، کروھ، لوبھ، موہ، مد۔ کام کہتے ہیں سیکس کی واسنا کو، انسان دنیا داری اور شہوت میں پڑا رہے، اس سے بہت سی برائیاں، بدیاں، گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ کرودھی انسان جو ہے اس کی مغز شکتی گھٹ جاتی ہے اور نقصان ہوتا ہے، میٹیریل نقصان بھی ہوتا ہے اور روحانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ جو آدمی لوبھی ہے، لالچ ہے اس کے دل میں بہت ہے، پھر بھی اس کو اور بھی چاہیے، اس آدمی کو دھرم سے فائدہ نہیں ہوتا، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ لوبھ لالچ میں انسان پھنس جاتا ہے تو دین کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اے لوبھ لالچ رے من موہ سو لگت ہے، سو دین کی راہ سو ٹلیا۔ جب انسان کے دل میں لوبھ لالچ بیٹھ جاتا ہے تو دین کا راستہ بھول جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو موہ ہے، موہ کا مطلب
بیوی بچوں کا موہ، عیش آرام کا موہ انگلش میں ٹیمپٹیشن کہتے ہیں، یہ کام، کرودھ، لوبھ، موہ، اور پانچویں چیز انسان کی جو مغروری ہے، مد ہے۔ مد کا مطلب مغروری بھی ہے، مد کا مطلب بے پرواہی اور بے درکاری بھی ہے۔ مد کہتے ہیں جو ایک آدمی اپنی دنیا داری میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ اس کو دوسری کوئی چیز یاد ہی نہیں آتی، یہ مد ہے۔ یوں ہے کہ تم یہ 5 چیزیں، ان کو تم کنٹرول کرو۔ 5 ماری نے کیجئے پرکاش، یہاں مارنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو کنٹرول کرو، ایسی حالت اور حد میں رکھو کہ جہاں تم کو جیون گزارنے کے لیے کافی ہوئے۔ پھر تمہارے دل کے اندر اس طرح سے مولا کا دیدار ہوگا کہ جیسے سورج اگتا ہے، آہستہ 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 پہلے اندھیرا دور ہوتا ہے، اندھیرا دور ہونے کے بعد روشنی ہوتی ہے، تھوڑی سی پیلاس آتی ہے، ایٹماسفیئر لال ہو جاتا ہے اور اس میں بعد میں سے سورج کا تیج نکلتا ہے۔ ایسا ہی من کا اندھیرا دور ہونا چاہیے، اس میں سفیدی آ جانی چاہیے، پوترتا آ جانی چاہیے، تب اس آدمی کی عبادت پھلے گی اور اس آدمی کے دل کے اندر مولا کا نور جاگتا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ تم صبح کے وقت 4 بجے اٹھو، خدا کو یاد کرو، یوں سمجھو کہ وہ تمہارے سامنے ہے۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ خدا کو اس طرح سے یاد کرو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کبھی تم نہیں دیکھتے تو یہ تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے وہ ہمارے سامنے ہے۔ پروڑیے کہ ہماری اس بندگی کے اندر مولا ہمیں ایک بول دیتے ہیں، جونے زمانے کے اندر مولا نقش بھی دیتے تھے۔ آج کی جیسے جیسے حالت انسان کی میٹیریل حالت بگڑتی جاتی ہے، روحانی حالت بھی بگڑتی جاتی ہے، تو مولا نے چیزیں آسان کر دیں۔ 1976 کے بعد ماں باپ نے نقش بند کر دیا، ہو سکتا ہے کسی کو دیتا ہوئے، لیکن عام طور پہ جماعتوں کے اندر امام اب نقش نہیں دیتے۔ نقش یہ ہوتا ہے کہ جو بول ہے وہ بول سب لکھ کے دیتے ہیں، وہ لکھی ہوئی چیز کو ہم اپنے دل کے اندر عبادت کے وقت سامنے رکھتے ہیں۔ اب تو امام نے ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی، ماں باپ فرمایا تمہارا دھیان لگے نہ لگے مگر تم جماعت خانے آؤ اور عبادت کرو، کوشش کرو دھیان لگانے کی۔ دھیان لگانا بہت ضروری ہے، کنسنٹریشن کے بغیر عبادت میں ہمیں کچھ ملے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جماعت خانے آئے، ہم کو اس کا ثواب ملتا ہے، حضرت امام کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب تک کنسنٹریشن نہیں ہوئے گی تب تک ہم کو اس بیت الخیال کی عبادت میں سے نورانی سوروپ یا وہ چیز کہ جو مولا ہمیں دینا چاہتا ہے نہیں آسانی کے ساتھ ملے گی۔ پھر صدر دین نے ہم کو 600 برس پہلے دھیان لگانے کی ایک ٹیکنیک بتائی۔ آج اس وقت کینیڈا، امریکہ کے اندر بہت سے گروپس ہیں کہ جو لوگوں کو میڈیٹیشن سکھاتے ہیں۔ ان لوگوں کا ایم یہ ہے کہ ہارٹ بیٹ ٹھیک ہو جائیں، یعنی ہارٹ کی بیٹ جو ہے وہ سلو ہو جائے، پلس نارمل سے بھی گھٹ جائے، مائنڈ میں ریلیکسیشن پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے نرو کی ٹینشن نکل جائے، آدمی کو سکھ شانتی ملے، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں کی میڈیٹیشن کا جو ایم ہے تو وہ صرف شاریرک یا مینٹل سکھ کا ایم ہے۔ ہمارے اندر جو ہماری میڈیٹیشن کا ایم ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے حضرت امام کو نورانی حالت میں دیکھیں۔ یہ 2 عظیم فرق ہیں۔ ان لوگوں کی میڈیٹیشن جو ہے وہ دھارمک یا روحانی درشٹی سے نہیں ہے، اور ہماری جو میڈیٹیشن ہے اس کے اندر روحانی درشٹی اور ایم ہے۔ ٹیکنیک یہ ہے دیندارو، اور وہ گنان میں ہے، بہت سے گنانوں میں ہے، لیکن میں آپ کو ایک گنان انڈیکیٹ کرتا ہوں کہ وہ گھر جا کے کبھی بھی فرصت ملے وہ سارا گنان ایک ایک پاٹ پڑھو،
اس گنان کے اندر آپ کو عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور وہ گنان ہے سخی مہاپد کے رواج کوئی کی جانے۔ اس میں پیر صدر دین فرماتے ہیں کہ جب بھی تم بیٹھو، سانس لو اور پھر سانس کو سٹاپ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت میں بیٹھ کے میں آپ کو جو چیز کہہ رہا ہوں وہ اس انوبھو سے کہ جو کئی برسوں سے چلا آتا ہے۔ صبح آپ جب اٹھو، برش کرو، تھوڑا سا گرم پانی پیو۔ گرم پانی پینے سے میرا مطلب یہ ہے کہ رات کی نیند میں شریر میں سے بہت سا پانی جو ایواپور ہو گیا ہے سانس میں، تھوڑا سا گرم پانی پینے سے، یا بہت سمر کا ٹائم ہے تو ٹھنڈا پانی پی سکتے ہو، تھوڑا سا پانی 2-3 گھونٹ، کہ جس سے بلڈ کی سرکولیشن ریگولیٹ ہو جائے۔ بن سکے صبح چائے مت پیو، بیت الخیال کی عبادت سے پہلے چائے مت پیو۔ مرشد نے، مولا نے منع کیا ہے، پھر بھی کبھی پینی ہے، آپ کی خوشی۔ جماعت خانے کے اندر آؤ یا گھر پہ بیٹھو، 2 4 5 یا 10 اونڈے اونڈے سانس لو، ڈیپ بریدنگ کرو، اور اس کے بعد آپ مولا کو سامنے رکھ کے تھوڑی سی دعا مانگو، آدھا منٹ۔ یا مولا، میں تیرے پاؤں میں پڑا ہوں، عبادت کرنے کے لیے نیت کی ہے، میں کمزور ہوں، گنہگار ہوں، تو میرا ہاتھ نہیں پکڑے گا تو میری طاقت نہیں ہے۔ ایسی کچھ بھی آپ کے من میں آوے بیت الخیال کی عبادت سے پہلے آدھا منٹ مولا کے پاس کچھ بھی دعا مانگو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اس کی مدد اور رحمت مانگو۔ اس کے بعد آپ سانس لو تو بیت الخیال کا جو بول ہے من کے اندر اس کا رٹن کرو، منہ میں جیبھ نہیں ہلنی چاہیے۔ اسی طرح سے کئی بھائی بہنوں کا ایسا میں نے دیکھا ہے، ان لوگوں کا یہ ایک اصول بن گیا ہے کہ وہ ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں۔ عبادت میں تسبیح نہیں چاہیے۔ آپ اس طرح سے بیٹھو، آسن لگاؤ کہ آپ کو جو پاؤں ہیں وہ کم از کم آدھا گھنٹہ ایک ہی طرح کی حالت میں رہ سکیں، تاکہ آپ کا بدن ہلے نہیں۔ گھڑی گھڑی پاؤں بدلاؤ گے، پاؤں میں کھالی چڑھ جاوے، سرکولیشن کم ہو جائے، اس سے آپ کو دھیان لگانے میں تکلیف ہوئے گی۔ آسن جو ہے یعنی بیٹھک جو ہے وہ عبادت میں بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح آپ کو ٹھیک لگے آپ اس طرح سے بیٹھو، لیکن جماعت خانے کے اندر یا آپ گھر کے اندر کبھی بھی لمبے پاؤں کر کے عبادت کے لیے مت بیٹھو۔ آسن لگاؤ جیسے کہ ہم جماعت خانے میں بیٹھے ہیں۔ آسن یہ ہے کہ یا تو 2 پاؤں پیچھے رکھو نماز کی حالت میں جیسے مسلمان بیٹھتے ہیں، 2 پاؤں سائڈ میں کراس کر کے رکھو، یا 1 پاؤں دوسرے تھائی کے اوپر، گھٹنے کے اوپر رکھو، لیکن ایک آسن لگاؤ۔ ٹھیک ہے، انسان بہت بوڑھا ہے، کمزور ہے، وہ کبھی کرسی کے اندر بیٹھ کے عبادت کر سکتا ہے، مولا نے چھوٹ دی ہے گھر پہ، لیکن میری عرض یہ ہے کہ آپ زمین پہ بیٹھو۔ گھر پہ بھی کبھی عبادت کرنی تو کھٹلے میں، پلنگ کے اندر، بیڈ میں نہیں، اٹھ جاؤ، زمین پہ بیٹھو، اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھو، گردن کو تھوڑا نیچے جھکاؤ۔ یہ آسن اس کے لیے میں آپ کو بولتا ہوں کہ اگر آپ کی پیٹھ بالکل ڈروپنگ ہوئے گی، سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوئے گا۔ شریر کی جو تندرستی ہے وہ صبح کی عبادت میں دھیان لگانے میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ تندرستی نہیں ہوگی تو ہمارے خیالوں کے اندر بہت سی چیزیں آ جائیں گی، کیونکہ اسٹمک میں سے جو ایویپوریشن ہوتی ہے، اسٹمک کے اندر جو کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے، اسٹمک کے اندر جس کو فرمنٹیشن کہتے ہیں انگلش میں، کھانے کے بعد فرمنٹیشن ہوتی ہے، وہ سب چیزیں ہمارے خیالوں کو، ہمارے نروس سسٹم کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ تو رات کا بن سکے کم کھانا کھاؤ،
بڑی عمر کے لوگوں کو تو میں منع کرتا ہوں کہ رات کا کھانا مت کھاؤ، شام کو کھا کے جماعت کھانے آؤ. اور پھر بھی کبھی ایسا ہے کہ رات کو کھانا ہے تو لائٹ کھاؤ اور نیندر سے کلاک 1.5 کلاک پہلے کھاؤ. بہت لیٹ کھانا کھانے سے صبح کی عبادت میں تکلیف ہوتی ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں عبادت کے اندر ڈسٹرب کرتی ہیں. جب بھی آپ سانس لو یا علی کا بول بولو اور 2 سے 3 سیکنڈ اپنے سانس کو روکو، پھر آپ سانس کو باہر نکالو، تبھی بھی جاپ جپو، پھر اس کے بعد بھی 2 4 5 سیکنڈ جتنا اپنے سانس کو روکو. یہ پوز بہت چھوٹا ہونا چاہیے، بہت دیر تک روکنے کی ضرورت نہیں، 2 4 سیکنڈ. اس سائیکل کو ریپیٹ کرتے رہو. جب آپ سانس کو روکو گے تو آپ کا دھیان باہر کی دنیا میں نہیں جائے گا، آپ کو کوئی خیال نہیں آئیں گے، گاڑی سٹاپ ہو جائے گی. آپ یہ پریکٹس سٹارٹنگ میں کرو گے تو 2 4 منٹ کے بعد ہی سانس چڑھ جائے گا، یعنی دم چڑھے گا. آپ سانس کو ٹھیک کرو، واپس اس ٹیکنیک کے اوپر عمل کرو. 3 سے 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کو 2 یا 3 یا 5 منٹ تک کی کنسنٹریشن کرنے کا چانس ملے گا. مگر اس میں شرط یہ ہے، آپ نے 8 دن محنت کی اور پھر جو کبھی چھوڑ دیا تو جو محنت ہوگی وہ مٹ جائے گی. اس محنت کو ایک بھی دن چوکے بغیر کم از کم 6 مہینے تک ضرور رکھو. ایک بھی دن چھوڑنا نہیں. کسی دن لیٹ ہو گیا کوئی بات نہیں، لیٹ ہو گیا تو لیٹ عبادت کرو، لیکن عبادت کرو. 4 بجے نہیں بن سکتا 4:15 بجے، 4:15 بجے نہیں بنتا 4:30 بجے. کسی دن ایسا بھی ہو گیا کہ 5 بجے آنکھ کھلی ہے تو بھی بیٹھ جاؤ. نہیں کرنا اور سو جانا، اس سے تو لیٹ اٹھ کے بھی مولا کو یاد کر لیا، یا مولا تو تو رحم رحیمی ہے، میں گنہگار ہوں، میں نے بھول کی ہے، میں لیٹ ہو گیا ہوں، لیکن تجھے یاد کرتا ہوں. تو 10 15 20 منٹ کی عبادت پھر بھی کر لو. ہر روز کی جو عبادت کی عادت اگر پڑ جائے گی تو آپ کے لیے کام بہت آسان ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ ہماری نیت، ہماری انٹینشن جس کی وجہ سے ہم نے عادت ڈالی، اور عادت ڈال دینے کے بعد کچھ سمے کے پیچھے پھر آپ کو گھڑیال کی ضرورت نہیں پڑے گی، اٹھانے والے کی ضرورت نہیں پڑے گی، الارم کلاک کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹائم ہوگا مولا خود آپ کو اٹھا دے گا. دیوسے ڈے بائی ڈے آپ اس میں پروگرس کرتے رہو گے. آپ کو خود اندر سے خوشی پیدا ہوگی. سارا دن مولا کو کوئی نہ کوئی طریقے سے یاد کرتے رہو. حضرت امام فرمایا صبح کی عبادت 4 اور 5 بجے کی ہے، لیکن اس عبادت کے علاوہ سارا دن یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ الصمد جیسی ہماری صبح کی 4 تسبیحاں ہیں. صلوات پڑھو، یا رحیم کہو، یا مجید کہو، یا ودود کہو، یا رب کہو، یا خالق کہو. خدا کے بہت نام ہیں. مولا فرمایا جو نام تمہیں ٹھیک لگے، تمہاری مرضی میں آئے، سارا دن اس کا رٹن کرتے رہو. صلوات پڑھنے سے آپ کو پیر کی طرف سے بھی مدد ملے گی. پیر جو ہے وہ نبی کا نور ہے، اور یہ پیر ہے جس کی دعا سے ہمیں مولا ملا ہے. تو صلوات سارا دن پڑھتے رہو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے رہو، یا علی یا علی کرتے رہو. تو سارا دن بھی جو کبھی ہم مولا کے ساتھ سبند جوڑ کے بیٹھیں گے تو وہ ہمارے اوپر راضی ہوگا. مولا کو یاد کرنے سے ہمارے وچار پاک ہوئیں گے، بدیوں سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے. ہمارے آجو باجو کا سارا واتاورن بدل جائے گا. لوگوں کو معلوم نہیں ہے مومنوں کہ اس دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ روحانیاں ہیں. وہ روحانیاں ہمیں نظر نہیں آتی. لاکھوں برسوں سے لوگ گزرتے ہیں، مر رہے ہیں.
सब लोग वापस जन्म भी नहीं लेते और सब लोग ऊपर आसमान के ऊपर अर्श के ऊपर जाते भी नहीं हैं। इस एटमॉस्फेयर के अंदर रूहानियाँ फिरती हैं। इन रूहानियों को दुनिया का कोई कामकाज नहीं है, उन्हें कोई बिजनेस नहीं है, बाल बच्चे नहीं हैं। उन लोगों का एक ही काम है कि वो 24 घंटे इबादत करती हैं। जब हम दुनिया के अंदर चलते चलते खुदा को याद करते हैं, भले हम मन में याद करते हैं, उसकी वाइब्रेशन से बहुत सी रूहानियाँ जो आपके नजदीक होती हैं वो आपके नजदीक आके आपको ग्रीट करती हैं। वो रूहानियाँ जिनको हम फरिश्ते कहें, जो कि फरिश्तों का दर्जा रूहानियों से ज्यादा ऊंचा है। मैं उन रूहानियों की बातें करता हूँ कि जो रूहानियाँ जमीन के नजदीक रहती हैं, वो हमारे पास आती हैं, हमको ग्रीट करती हैं, सलाम करती हैं, हमारे लिए खुदा के पास दुआ मांगती हैं। सुबह सारा दिन अगर हमने इबादत में गुजारा, यानी या अल्लाह करते रहे, इरशा करते रहे, सलवात पढ़ते रहे, तो हमारी इस वाइब्रेशन से ये रूहानियाँ हमारे आजू बाजू में घूमती रहती हैं। एक आदमी रास्ते में कोई तंबूरा लेके या वायलिन लेके कभी गाना शुरू कर दे तो बहुत से लोग तो आएंगे चले जाएंगे, ऐसे भी लोग होंगे कि जो खड़े होके उसका वो म्यूजिक सुनेंगे। अगर कोई आदमी गाना शुरू कर दे तो उसकी वो सिंगिंग भी सुनेंगे। जैसा इंसान की तौफीक होती है, तो इस तरह जो रूहानियाँ हैं वो रूहानियाँ हमारे आजू बाजू में आ जाती हैं जब हम खुदा को याद करते हैं। लेकिन जब भी हमको कोई बड़ी बुराई सूझती है, किसी स्टोर में चले गए और कोई अच्छी चीज देखी, मन में हुआ कोई देखता नहीं है, चलो उठा के मैं खीसे में डाल लूं, यानी चोरी करने का ख्याल हुआ, तो ये रूहानियाँ भाग जाती हैं। और शैतानी फोर्सेस जो हैं, जिस तरह रूहानियाँ नेक रूहानियाँ हैं, ऐसा इविल स्पिरिट्स भी हैं। वो रूहानियाँ के जो खराब हैं, वो रूहानियाँ जिनको हम भूत कहते हैं, वो रूहानियाँ के जो हमको बदियों की तरफ ले जाती हैं, ऐसी लोग भी मर चुके हैं और ऐसी रूहानियाँ भी हैं। तो जब हम कोई बदी करते हैं, जब गुनाह का विचार करते हैं, तो ये खराब रूहानियाँ हमारे पास आ जाती हैं, अच्छी रूहानियाँ चले जाती हैं। फिर इन खराब रूहानियों की, जिनको हम इविल स्पिरिट्स कहते हैं, जिनको हम शैतान की चीजें कहते हैं, वो हमारे पास आके हमको दुनिया के अंदर खराब करते हैं। हमारा आखा वातावरण बदल जाता है, हमारी मेंटेलिटी बदल जाती है, हमारा एनवायरनमेंट बदल जाता है, हमारे विचारों के अंदर, थिंकिंग के अंदर फेर फर्क हो जाता है। तो जो आबिद लोग हैं, जो इबादत करने वाले हैं, जो खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, वो तो सुबह की इबादत तो करते ही है, लेकिन फिर भी 23 कलाक 24 कलाक में से 1 कलाक सुबह की इबादत का गया, तो बाकी 23 कलाक वो एक या दूसरे तरीके से मौला के साथ लगे रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं। तो ये जो जिक्र है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाया है कि खुदा को बहुत याद करो। तो जिक्र अल्लाह का सीरा, खुदा का बहुत याद करो, खुदा का नाम लो। बुकरता व असीला, सुबह भी शाम को भी खुदा ताला को हमेशा याद करते रहो। तो जो आदमी मौला की इस याद में ही हर वक्त रहता है, उस आदमी के अंतकरण में पवित्रता ही आती रहती है। फिर वो जो रात को बैठ के इबादत करता है, तो मौला उसके ऊपर रहम करता है। हमारी सुबह की इबादत में एक और जरूरी चीज है, वो है दसवंत। दसवंत बहुत इम्पोर्टेंट। जो आदमी दसवंत नहीं देता, उसको बैतुल ख्याल की इबादत में कभी फायदा नहीं होगा। दसवंत हमारे विचारों को पाक करती है, दसवंत से हमारी रोजी रिज़्क जो खाते हैं वो पाक होती है, और दसवंत से इमाम राजी होता है। दसवंत से हमारे दिल में नूर पैदा होता है, दसवंत से हमारे दिल में प्रेम पैदा होता है, दसवंत से हमारी ताकत बढ़ती है, रूहानी ताकत बढ़ती है। दसवंत से हमारा ईमान सलामत भी रहता है, हमारा ईमान पावरफुल भी रहता है। तो दसवंत और हमारे नेक अमाल, जिसको हमारे गिनानों के हिसाब से सुकरीत कहा, सुकरीत यानी नेक अमाल, हाथ के काम काज। तो हम एक दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं, जब मुखी का मरिए दुआ मांगते हैं, या मेरा दसवंत सुकरीत में पूरा रखें, तो वो सुकरीत ये सीरा नहीं। दसवंत सुकरीत का मतलब सुकरीत यानी नेक अमाल, और दसवंत दे जाए, नेक अमाल किए जाए, तो बैतुल ख्याल की इबादत में मौला जरूर मेहरबानी करता है और हमें अपने दीदार से नवाजता है। बोला आपको सुखी आबाद करें।
ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، درسن سکریت میں پورا رکھے، مولا ہر بدی سے ہر گناہوں سے بچا کے رکھے، مولا آپ کی بلائیں آفتیں دور کرے، مولا آپ کی مشکلیں آسان کرے، دن دنیا کے اندر ہم کو اپنی خدمت اور عبادت کا شوق دے وے، مولانا حضرت امام ظہر باطن دیدار عنایت کرے۔ سمی مہاراجی ہریا سو ہریا نے سو کا بھی ہریا ہے آشا سو کا بھی ہریا جو ہوئے نظر تمہاری